میں جی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو انسان کے تعلقات ہیں، ایک تو اللہ کے ساتھ تعلق ہے جس کو توحید کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جی توحید میں کی بحث کرتا ہے۔ دوسرا معاملات ہیں جو کہ ایک انسان کا دوسرے انسان یا دوسری انوائرمنٹ کے ساتھ، جی اگر اس کو ہم دیکھیں تو وہ واقعات زیادہ تر جو ہے وہ حضرت موسیٰ اور پھر حضرت عیسیٰ، اور یہ جیسے حضرت شعیب کے واقعات میں مجھے لگا ہے کہ معاشرتی برائیاں اور معاشرتی کے جو وہ ہے اجتماعی جو مسئلے، جی اس کو کاؤنٹ کرنا ہے۔ یہ چیز صحیح ہے، مطلب جو میں سمجھ رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک حد تک یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ قوم عاد اور سمود کے معاملات میں جو ہیں وہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل بتائی گئی ہو۔ آج اس ڈیٹیل یعنی ان کی ڈیٹیل نہیں خرابیوں کی، ان کے مسائل کی، ان کی جس کس وجہ سے، یعنی اس میں بنیادی یہی ہے کہ تم جو ہے اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اور ان کی مطلب یہی چیز ہے کہ جیسے بتش تم جبارین، تم لوگوں کے ساتھ ٹائرنٹس کے طریقے سے بیہیو کرتے ہو، ٹھیک ہے، تم اونچی اونچی یادگاریں بناتے ہو کہ جیسے تم زمین میں ہمیشہ رہو گے۔ تو یعنی کہ یہ اپنی دولت یا اپنی قوت کا ایک لحاظ سے ناجائز فائدہ اٹھانے والی، یا اپنے کو بہت زیادہ طاقتور، اور خدا کہہ بھی رہا ہے کہ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ وہ جو ارم کا شہر تھا اس کے مثل شہر بلڈ نہیں ہوئے، نہیں کیے نہیں گئے۔ سر، لم کے ساتھ ہے یہ تبلا، تو اس کا مطلب آئندہ بھی نہیں ہوں گے، اب ایگزیکٹلی نہیں پتا، ہاں، لیکن کیونکہ یہ یہ کہ سورہ جیسے میں نے آپ کو سورہ بتایا تھا کہ فجر کی یہ جو آیت ہے نا، یہ مجھے بار ہم، بار ہوتی ہے کیونکہ اس میں جو ہے کہ یہ کبھی بنا ہی نہیں نا، اور یہ مجھے لگتا ہے یہ کہ اس جیسے، کا اس کا ایک پتہ چلایا گیا تھا، لیکن وہ چیز دبا دی گئی۔ میں نے آپ لوگوں کو شاید جی بتایا بھی آپ نے تھا کہ بتایا تھا، آپ نے بتایا تھا جی، جی، کہ وہ اس قسم کا شہر ڈیزرٹ آف عمان میں عمان میں جو ہے ڈیزرٹ آف دریافت عمان ہوا، میں بنا۔ ہاں سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے سے۔ ہاں اور مطلب اس کی یہ تمام چیزیں اتنی حیران کن تھیں کہ لوگ سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے کہ یہ اس کی مطلب گہرائی کیا ہے، یہ کیسے بنا ہے۔ تو وہ قرآن کی اسی ڈیفینیشن پر وہ چیز پوری اتر رہی تھی، یعنی ستونوں جی والا شہر، پلرز والا شہر۔ ٹھیک ہے، بہرحال تو یہ سب مسائل ان کے ساتھ تھے، یعنی یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جو ملت سازی والی بات ہوئی ہے وہ بنی اسرائیل سے شروع ہوئی ہے باقاعدہ، جی، یعنی اس سے قوم اور پہلے ملت بننا، اور اس قوم اور ملت کے لیے الہی سنتیں، خدائی طور طریقے، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں، کیونکہ ہم نے اگر اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی دیکھا، یا وہ پیغمبران جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے، وہاں پر آپ کو مومنین کی باقاعدہ ملت و جماعت نظر نہیں آئے گی، نہیں آئی، ہاں ٹھیک ہے صحیح، کہ وہ ایک مطلب چھوٹا سا گروپ ہے، کہ ہاں وہ بیچارے جو ہیں نا ان کو وہ سارے لوگ دھمکا رہے ہیں اور ان کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں کہ ہم نکال دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور اسی میں ہی پھر، اور وہ یعنی کہ وہ انیبل ہیں، ان کے پاس قوت ہی نہیں ہے کہ مقابلہ کر سکیں، مجاہدہ کر سکیں، اور پھر بالآخر عذاب خدا کے ذریعے سے ان کی ہاں جان چھوٹی ان ظالموں سے۔ تو یہ چیز ٹھیک ہے کہ پھر بنی اسرائیل کی شکل میں ایک دینی قوم، یعنی قوم جو دینی اقدار کو لے کر چلے، وہ قوم وجود میں آئی، اور پھر رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے وہ چیزیں جو ہیں پھر یعنی ان کے مخالفت میں پھر آئے فرعون، قبطی، پھر یہ سب چیزیں۔ تو یعنی معاشرتی اعتبار سے جب آپ زیادہ گفتگو ہے تو وہ اسی دور سے ملنا ہم کو شروع ہوتی ہے۔ جی جی جی، صحیح، اور حضرت شعیب کا دور بھی تقریباً وہی دور ہے، ہاں، حضرت موسیٰ کے آس پاس کا ہی دور ہے، آس یعنی پاس ان کا، سے جسٹ پہلے۔ جس پہلے کے وہی دور، جی۔ ٹھیک، صحیح، مجھے یہی بات میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہاں یہاں سے جناب ہاں، کہ یعنی یہ ہیومینٹی معاشرے جو کی ہے نا، ہیومینٹی جو ہے وہ رفتہ رفتہ ایوالو ہوئی ہے نا، ایوالو ہوئی، ہاں صحیح ہے، یعنی ہمارا اس میں شاید مجھے لگتا ہے ایک ہماری غلط فہمی ہے
کہ ہم انبیاء کے درجات کو بھی ان کی قوموں کے معیار کے مطابق ناپ رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہو سکتا ہے غلطی ہو، بڑی غلطی ہو۔ یعنی اب حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی کہ جو جی انذار سے آگے ہی نہیں بڑھ پائی، ہاں، وہ انسان سے آگے نہیں بڑھ پائی، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس سے ہم حضرت نوح کے معیار کا اندازہ لگانا شروع کر دیں ہاں تو تو مشکل ہے۔ یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہاں غلطی ہے، غلطی ہے، میں قائل ہے۔ جی۔ کیونکہ کسی بھی نبی کا معیار جو ہے اس کی امت سے تو نہیں لگ سکتا۔ ٹھیک، کوئی اور کوشچن اگر ہو؟ السلام علیکم حیدر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی حیدر بھائی، میں دراصل سوال تو نہیں ہے، میں وہ اے آئی کا جو آپ نے ابھی شیئر کیا تھا جی، اس حوالے سے کرنا چاہتا تھا کہ یہ سارا آپ کے دروس کے اوپر ہے یہ اے نہیں، صرف میرے آئی، لیکچرز پر ہے، صرف آپ کے اونلی، لیکچرز پہ؟ بالکل۔ جی جی، ہاں، میں نے کافی اس کو کافی چیزیں اس سے یوز کر کے دیکھا، کافی بہت اچھی جو ہے نا وہ جواب دیتا ہے، ہاں، یعنی یعنی کہ میرے تقریباً 140 لیکچرز اب تک جو ہیں، ایک اور جس جی طریقے سے آپ کے ساتھ سیشن ہے ایسے ہی اور بھی ایک گروپ ہے یو ایس میں، صحیح ہے، تو ان کے ساتھ ابھی ہم تقریباً 190 تک جا چکے ہیں، آپ کے ساتھ آئی تھنک 177 ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہے نا، یعنی کہ وہ جو بھی دروس تھے ان کو ورڈ بائی ورڈ کاپی کیا ہے، یعنی اپنے الفاظ میں نہیں کاپی کیا، صحیح صحیح کہ لفظ بلفظ لکھا ہے اور اس پر ٹرین کرایا ہے اس کو، چیٹ جی پی ٹی کو، اور یہ صحیح، صرف اور صرف ان دروس کی حد میں ہی جواب دیتا ہے آپ کو، اس سے ادھر ادھر نہیں جاتا۔ یعنی آپ نے ٹھیک، محسوس کیا ہوگا کہ وہ جوابات آپ کو اسی نوعیت کے ہی مل رہے ہوں گے کہ جس قسم کی گفتگو ہم کرتے رہے۔ جی جی بالکل ویسے ہی لگ رہا تھا، بالکل، اور بڑا ہوں ڈیپ، یعنی ڈیپ جواب ہوں دے رہا تھا، بہت جی مطلب مزہ آ رہا تھا ساتھ چیٹ کر کے، ہوں بلکہ ایک تو سیمپل میں آپ کو وہ بھی دے سکتا ہوں کہ وہ پورا پلان بھی بنا دیتا ہے، جیسے آپ کو تزکیہ نفس کا پورا پلان بنا کے دے دے گا، آپ کو وہ ساری چیزیں بھی کر دے گا، یہ سب بھی ہے اس میں، اردو میں بھی آپ اس سے بات کر سکتے ہیں۔ جی جی اردو میں بھی کر رہا تھا، بالکل اس طرح ہوں میں نے کوشش کی تھی، تو بہت اچھا، بہت ہی افیکٹو ٹول ہوں ہے، ریئلی اپریشیٹ کیا جائے نا ہاں، یہ اس یہ۔ کی محنت بہت کرنی پڑتی ہے، اور جو مجھے سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے جو میں نے ان لوگوں سے بہت ہی خاص طور سے دریافت کی تھی کہ مطلب آپ نے ٹریننگ ڈیٹا آپ کے پاس کون سا ہے، کیونکہ مجھے شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے درس لکھے ہیں اس پر کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اس کو جو ہے نا ٹوٹلی، یعنی اس کو ٹرانسلیٹریٹ کیا ہے ورڈ بائی ورڈ آپ کے دروس کو، اور اس پر ٹرین کرایا ہے۔ صحیح ہے، صحیح تو یہ اچھی بات ہے نا، یعنی کہ لوگ اس طریقے سے اگر ایکیوریسی کا دھیان رکھتے ہم، ہیں تو پھر ایک اچھی چیز بن جاتی ہے۔ جی بالکل صحیح۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر اسی چیز السلام۔ کو میں بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ واقعی بہت اچھا لگا اس کے اوپر کام کر کے۔ تھوڑا سا ایک مسئلہ جو مجھے فیل ہو رہا تھا، مطلب میں فیس کر رہی تھی، کہ وہ ہوں، پی ڈی ایف بنا کر نہیں دے رہا تھا، مطلب وہ آپشن دے رہا تھا کہ جی کہہ رہا ہے اس کو میں پی ڈی ایف جنریٹ کروں یا نہیں، لیکن وہ کر کے نہیں دے رہا تھا۔ تو کیا یہ پرابلم مطلب میرے پاس ہے یا ابھی یہاں پر کوئی پتہ نہیں اب ہنڈرنس ہے؟ اب جی یہ مجھے فار پتہ نہیں ہے، یہ یعنی کہ نہیں فار آپ کا ورژن کون سا ہے، پیڈ ورژن ہے یا ان پیڈ ورژن ہے، پروبیبلی نہیں، یہ ان پیڈ پہ ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ان پیڈ۔ اچھا اچھا، صحیح، ٹھیک ہے، میرا یہ خیال یہ ہے کہ ان پرابلم پیڈ مجھے ہوگا بھی پھر۔ آ رہی ہے۔ یہ ہاں مسائل اس پر ہے نا کہ آپ کے پاس آپ کون سے ورژن پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اگر صحیح۔ ان پیڈ یا فری ورژن آپ لیتے ہیں تو اس کی کیپیبلٹیز لمیٹڈ ہیں۔ ہوں ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کسی چیز کے بارے میں اس سے کہیں گے مجھے یہ پریزنٹیشن بنا دو، تو آپ کی دو تین فرمائشات تو پوری کر دے گا، اس کے بعد کہے گا سوری۔ صحیح صحیح۔ تو میں ان سے پوچھ لوں گا اس بات کو کہ یہ جو ہے پی ڈی ایف بننا ہر ایک کے لیے اویلیبل ہے یا یہ کوئی رکاوٹ ہے، یا ابھی تک انہوں نے اس میں یہ فیسلٹی نہیں ڈالی ہے، میں پوچھ لوں گا ان سے۔ نہیں وہ صحیح، آپ کی بات بھی اپیل کر رہی ہے کہ پیڈ ورژن نہ ہو تو کچھ ہوں، ریسٹرکشنز ہوتی ہیں اس پہ۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن بہت اچھا تھا، بہت انفارمیٹیو اور بہت اچھا لگا اس کو ہوں۔
सर्च हाँ, करके वो वही और है ना कि जैसे आपके पास अभी 140 दुरूस का एक निचोड़ है जी बिल्कुल। कि उसमें से आप जो चाहें क्वेश्चन कर लें। और ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन करना था तज़किया नफ्स के इस जी टॉपिक में ना। मैं आपके पुराने लेक्चर सुन रही थी तो उस सिलसिले में सर वो मतलब कि कुरान पाक में भी इस बात का जिक्र है कि बीना और नाबीना जो हैं बसीरत वाले जी और जी इस जी तरह से। सर मैं एक दफ़ा कुरान पाक पढ़ रही थी तो मुझे ऐसी ख्याल है कि अभी तो मैं पढ़ रही हूँ कुरान पाक ना, क्योंकि हमारी रूह और हमारा ये जो बॉडी है ये अभी तो है, चले मैं पढ़ रही हूँ ना, लेकिन क्या हम इस चीज़ को सेंस कर सकते हैं कि जो बसीरत होगी अभी इस दुनिया में हम सेंस कर सकते हैं कि वो कौन सी मतलब कि बसीरत होगी जिससे हम वहाँ पर उस दुनिया में जो है हम मतलब कि ये चीज़ें रीड कर सकेंगे, या मतलब मैं इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, अगर आप इसको क्लियर कर दें तो। तो आपका सवाल अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो यानी आपका सवाल शायद ये है कि अगर जब हम इस दुनिया से निकल जाएंगे और हमारा बदन और हमारी जो रीडिंग सेंसिंग कैपेबिलिटीज़ हैं ख़त्म हो जाएंगी तो कुरान किस शक्ल में हमारे पास रहेगा, ये कहना चाह रही हैं? और हम उसको कैसे हाँ जी पढ़ सकते हैं, जैसे अभी हम नहीं, यहाँ पर पढ़ना कुरान नहीं, रीड करते हैं। मतलब पढ़ना, देखिए पढ़ना तो एक अलग बात है ना, हम्म लेकिन असल चीज़ तो ये है ना कि कुरान हमारे साथ रहे। हम्म 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 फ़ायदा इसका है ना, पढ़ने का तो असल फ़ायदा नहीं है खाली। हम्म हम्म, तो बसीरत मतलब कि हाँ, तो मेरा ख्याल है शायद यही सवाल है ना आपका। हाँ जी बिल्कुल हम्म। तो इसमें हमारे पास दो बातें सामने आती हैं। पहली बात जो हक है वो ये है कि जितना कुरान हमने इस दुनिया में जज्ब किया अपने अंदर, उतना कुरान हमारे साथ रहेगा, बाकी निकल जाएगा। ओके। ठीक है। हम्म दूसरी बात जो निस्बतन ज़्यादा हौसला अफजा है हम जैसे लोगों के लिए, कि अगर हमने अपनी ज़िंदगी में दयानतदारी के साथ और सिंसियरली कोशिश की कुरान को समझने की या कुरान से ताल्लुक़ पैदा करने की, लेकिन इवन कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं पैदा कर पाए, लेकिन हमारा इखलास मौजूद है अपनी जगह, तो खुदा फिर उस इखलास के नतीजे में जो इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम का जुमला है कि एक फरिश्ते को मुकर्रर करेगा जो कब्र में कुरान की तालीम देगा, यानी बरज़ख में कुरान सिखाएगा। ठीक है। हम्म तो ये, वरना उसूली तौर पर तो यही है कि जितना हमने अपने अंदर जज्ब कर लिया, जितना कुरान हम्म, हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो गया, उतना ही बाकी है, वरना बाकी गया ठीक है। थैंक यू सो मच छिलके सर। के साथ। ठीक। सही। ठीक। जज़ाकल्लाह। हम अब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के वाक़यात को अब हम मुकम्मल करना चाह रहे हैं। हमने 2 दफ़ा पर अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे में गुफ्तगू कर ली। मैं इसको, अब कुछ जुमले ऐसे हैं कि जिसकी तरफ मैं आपको ख़ास तौर से पॉइंट आउट कराना चाहता हूँ। वर्स 88 सूरह हूद कि जब उनकी कौम ने उन पर एतराज़ किया, और एक अजीब एतराज़ था कि क्या तुम्हारी सलात तुमको अम्र करती है, हुक्म देती है कि तुम हमसे आकर ऐसे मुतालबात करो, ये डिमांड्स हमारे सामने रखो। 2 डिमांड्स के बारे में उन्होंने ख़ास तौर से बयान किया कि जिनकी परस्तिश हम करते रहे, हमारे आबा व अजदाद करते रहे, तुम हमसे मुतालबा करते हो कि हम उनको तर्क कर दें, छोड़ दें, और तुम हमारे अमवाल में यानी हमारे एसेट्स के बारे में हमको इजाज़त नहीं दे रहे हो कि उन्हें हम अपनी मर्जी से खर्च करें, यानी उसमें हमारा इख्तियार तुम ख़त्म कर रहे हो। ये 2 बातें हमारे लिए बहुत अजीब हैं, और हम तुमको एक साहिब रुश्द और एक हलीम व बुर्दबार इंसान के तौर पर देखते हैं, लेकिन ये वाली बातें कि जो इन्हें नौजुबिल्ला, जिससे ये कहा जाए ना कि जिससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि तुम्हारी दिमागी और ज़हनी हालत मुतासर हो गई है, ये हमें समझ में नहीं आ रही। एक नई चीज़ अलबत्ता हमको दिख रही है, तुम्हारी नमाज। तो क्या ये तुम्हारी नमाज का असर है कि जो तुम इस किस्म की बातें हमसे करना शुरू हो गए हो?
اب اس کے بعد جو حضرت شعیب علیہ السلام کا جملہ ہے اس میں خاص طور سے آپ کو اس طرف پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہتا ہوں کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن راہ پر ہوں، روشن دلیل پر ہوں، اور اس نے مجھے رزق حسن بھی عطا کیا ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیغمبر کو پرسنلی لوگوں کے پیچھے جانے کی اور اپنا وقت اور دماغ جو ہے نا وہ شدید طریقے سے متاثر کرانے کی اصلاً ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر جو ہے وہ آخرت کے اعتبار سے بھی دولت مند ہے اور دنیا کے اعتبار سے بھی برکت اپنے پاس رکھتا ہے، ٹھیک ہے، رزق حسن بھی ہے اور رب کی طرف سے بینہ بھی ہے۔ تو پرسنلی تو نہیں چاہیے کہ یعنی کہ تم کو دیکھ کر یا تمہاری یہ پیچھے جا کر یا تمہاری باتیں سن کر جو ہے مجھے جو ہے کچھ اور مل جائے گا۔ تو وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، یعنی جن چیزوں سے میں تم کو نہیں کرتا ہوں، جن چیزوں کے بارے میں روک رہا ہوں، اس کی میں خود مخالفت کروں، کہ یعنی میری اگر تم زندگی کو دیکھو گے تو وہ اس رستے پہ نہیں ہے، اور میں جس سے تمہیں روک رہا ہوں obviously میں وہ خود کرنے والا نہیں ہوں، اس کی مخالفت یعنی اس کے الٹی طرف جانے والا نہیں ہوں۔ میری نیت اور ارادہ کیا ہے؟ اللہ، کچھ بھی نہیں ہے مگر اصلاح۔ کتنی اصلاح؟ مستطاعتو، جتنی میری کیپیسٹی ہے، جتنی میری استطاعت ہے۔ تو یہاں سے ہمیں اپنے آپ کے لیے ایک اصول مل رہا ہے قیمتی معاشرے میں کام کرنے کا، جی۔ کیپیسٹی کے مطابق نمبر 1 کہ آپ کی نیت ہمیشہ اصلاح کی ہو، گول، آبجیکٹو، ارادہ اصلاح کا ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ اصلاح کے مقابلے میں کون کون سے آبجیکٹیوز موجود ہوتے ہیں؟ بیکاری ہوتی ہے فساد فساد ہوتا ہے۔ ایک فساد ہے، دوسرا یہ ہے کہ جی درست ہے، انہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے کام کرنا، اپنی حیثیت بڑھانا، اپنے فالوورز کی تعداد میں اضافہ کرنا، دنیا کے مال اور متاع کو حاصل کرنے کے لیے کام کرنا۔ تو یعنی کہ یہ تمام کی تمام آبجیکٹیوز جن کے مطابق لوگ ظاہراً مصلح بن کر یا مبلغ بن کر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ تمام کی تمام جو آبجیکٹیوز ہیں یہ اصلاح کے مخالف ہیں، درست؟ تو جو بھی آپ کو ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اس میں فقط اور فقط نیت کس کی ہونا چاہیے؟ اصلاح کی ہونا چاہیے۔ اصلاح کا مطلب کیا ہوگا یہ بھی تھوڑا سا بتائیے۔ اصلاح یعنی نیکی کے لیے، بھلائی کے لیے، ہاں اس کو اور ایلیبوریٹ ہونا چاہیے۔ سر مطلب کہ خالص امپلیمنٹ کرنا اپنے اوپر جو بھی چیز سیکھیں تو یعنی کہ اس کی وجہ سے انفرادی اور اجتماعی سطح پر خیر اور بھلائی اور اچھائی میں اضافہ ہو، ٹھیک ہے، فساد کم ہو، کیونکہ اصلاح صلح بالمقابل فساد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اور کوئی دوسری نیت نہیں ہو انسان کی جب بھی وہ معاشرے میں جائے اور خاص طور سے دین کی تبلیغ کرے یا خدائی کسی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، تو سوائے اصلاح کے، اور جیسا اگر ہم پیغمبروں کی سنت کو دیکھتے ہیں تو پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی قربانی دے کر لوگوں کو فساد سے باہر نکالا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کو بلند کیا ہے، ٹھیک۔ اب یہ کتنا کر سکتا ہوں میں، کہاں تک کر سکتا ہوں؟
मस्तताअतो, जितनी मेरी इस्तिताअत है। अच्छा, इस्तिताअत का माना यानी कैपेसिटी का माना किस सेंस में आएगा कि क्या अगर कोई शख्स हिदायत कबूल करने पर आमादा ना हो तो पैगंबर उसकी हिदायत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम्म? नहीं कर सकते, ठीक। आमादगी क्योंकि नहीं तो नहीं कर सकते। हाँ, यानी अगर इंसान का अपना इरादा नहीं है हिदायत को पाने का या हासिल करने का, तो उसे हिदायत नहीं मिलेगी। यानी आप इस बात को दो तरीकों से कह सकते हैं कि पहला तरीका यह है कि पैगंबर की हिदायत उस पर असर नहीं करेगी, और दूसरी बात यह है कि खुदा ने यह कानून बना दिया है कि जब तक इंसान अपने इरादे से हक की तरफ नहीं बढ़ेगा उसको हक की हिदायत नहीं मिलेगी। यह कानून खुदा है। ठीक है, और कानून खुदा को कोई भी नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं तोड़ सकता। इस बात को अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखिएगा। तो ये कि कानून खुदा को कोई ब्रेक नहीं कर सकता। तो इस वजह से पैगंबर के पास कौन सी इस्तिताअत नहीं है कि अगर कोई गुमराही के रास्ते पर चलने में एडमेंट हो, जिद्दी हो, हठधर्म हो, तो उसकी हिदायत या उसकी इस्लाह करना पैगंबर की इस्तिताअत से बाहर है। तो पहला तो बात हमको समझ में आती है, इस्तिताअत यानी मेरी इस्तिताअत कब काम आएगी? जब मेरी बात को तुम सुनोगे और कबूल करोगे, ठीक है, तब मैं इस्तिताअत रखूंगा, या मेरी कैपेसिटी के दायरे कार के अंदर तुम आ जाओगे। मैं तुमको अपनी यानी फिर उस वक्त अपनी जानिब से तुम्हारी हिदायत और तरबियत कर सकता हूँ। ठीक है, एक तो इस्तिताअत का ये माना है, और दूसरा माना ये भी निकल सकता है कि जब आप मैदान में आते हैं तो जाहिर है कि आपकी इस्तिताअत कितनी होती है कि आप लोगों को रास्ता दिखाएं, राह बताएं, एक सर्टेन नंबर ऑफ लोगों के साथ आप ताल्लुक़ पैदा करें, और मतलब वहाँ से अगर आपको जवाब मिलना शुरू हो मस्बत, तो आप उसको आगे लेके चल सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये बहुत अहम जुमला है खुद हमारे लिए भी कि मेरा इरादा नहीं है मगर इस्लाह का, जितनी मेरी इस्तिताअत है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, और नहीं है मेरी तौफीक मगर खुदा की मदद से। अलैहि तवक्कलतु व इलैका इलैहि उनीब, कि मैं उस पर ही तवक्कुल करता हूँ और उसी की तरफ पलटता हूँ। इनाबा का माना आपके जहन में है ना? इरादा जिसके लिए कोई प्रिपरेशन भी की हुई हो नहीं नहीं, और नहीं वो नहीं नहीं नहीं, इनाबा ये नहीं। नहीं है। पलट बाबा पलट पलट के देखना। हाँ, तवज्जो तौबा तौबा यानी पलटना, और हाँ। इनाबा का मतलब ये नहीं है कि इंसान गुमराह है। ठीक है, तौबा क्या में पलटने का सेंस क्या आता है कि इंसान हाँ। राह से भटका है और पलट के सही रास्ते पे आ जाए। इनाबा का मतलब यह होता है कि बंदा, एक मोमिन बंदा, अपने रोजमर्रा के मामूलात में जब भी महसूस करे कि मेरे और खुदा के दरमियान हिजाब आ रहा है, वो पलट कर खुदा की तरफ मुतवज्जह हो। ये रवैया है इनाबा। ठीक। तो अलैहि तवक्कल, तो कि मैं तवक्कुल उसी पर करता हूँ, व इलैहि उनीबो, इलैहि यानी उसी की तरफ, उनीबो पलटता हूँ, कि मेरा जो बार बार रुजू करना है, कि जिसको मैं अपना मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझता हूँ, मेरी तमाम प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्वर समझता हूँ, वो वही है जिसकी जानिब मैं बार बार पलट रहा होता हूँ। ठीक। तो ये जो तीन फिक्रे हैं ये खुद हमारे लिए बहुत अहम है, हमारे लिए मशाल राह है। यहाँ से इन उरीद इल्लल इस्लाह, कि अगर आप कोई भी माशरे में काम करना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप इदारा चला रहे हैं, बैयना चला रहे हैं, तो आपके लिए ये तीन जुमले मशाल राह हैं।
کہ اس کام کرنے سے آپ کی نیت فقط کیا ہونی چاہیے؟ اصلاح ہونی چاہیے. اصلاح ہونی چاہیے. اچھا، آپ کی جو کیپیسٹی ہے بالکل درست، آپ اس کے اندر کام کریں. یعنی مثال کے طور پر کہ آپ کوئی 2 کروڑ کی عمارت نہیں بنا سکتے، کوئی بہترین لائبریری نہیں بنا سکتے، یا سارے لوگوں کو اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتے. جتنی آپ کی استطاعت ہے اس میں آپ جتنا آپ کو بہترین اپرچونٹی ہے وہ آپ یوز کریں، لیکن نیت ہوگی فقط اور فقط اصلاح کی، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگی. اور آپ توفیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ یعنی چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں، سہل ہو جائیں. تو وما توفیقی نہیں ہے میری توفیق. یعنی میری توفیق کا مطلب یہ کہ آپ ایک کام کرنے چلتے ہیں، اور اسپیشلی جب دینی اور الہی کام ہوتا ہے تو شروع سے ہی مشکلات آنے لگتی ہیں. تو بندہ خدا سے کیا مانگتا ہے؟ توفیق. یہ مانگتا ہے. توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا میرے لیے اس کام کو آسان کر دے، اس میں مجھے سہولت دے دے، رستہ بنا دے میرے لیے. تو میں اگر توفیق چاہتا ہوں اپنے اس کام میں، کار پیغمبری میں، تو وہ توفیق کسی سے نہیں مانگتا سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے، کسی کی طرف اپنے دامن کو نہیں پھیلاتا سوائے اللہ کے کہ میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. ٹھیک، اور اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میرا پلٹنا اور رجوع ہے. لیکن کون سا پلٹنا؟ گمراہ ہو کے پلٹنا نہیں. انابہ یعنی ہمیشہ بار بار اسی کی طرف توجہ کرنا کہ کہیں اس کے اور میرے درمیان جو رابطہ اور تعلق ہے اس میں کوئی خلل اور خرابی نہ واقع ہو جائے. تو یہاں پہ ٹھیک. ایک سوال تھا کہ جیسے اصلاح کے لیے کہا ہم، کہ جب تک کوئی خود نئی ہدایت چاہتا ہے تو کوئی ہم، اس کی ہدایت نہیں کر سکتا. یہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہم، ہم، لیکن بعض کنڈیشنز ایسی، جیسے کہ مثلا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اصلاح امت جدی، ہم. تو وہاں وہ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ جس میں قیام کرنا ضروری تھا. یہ بات تھی، یا وہ اس لیے گئے کہ کوفیوں نے کہا تھا اور وہ بظاہر جو ہے وہ ہدایت چاہ رہے تھے؟ ظاہراً وجہ تو یہی ہے، جو 12,000 کے قریب خطوط تھے. ظاہری وجہ تو یہی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ تشریف لے گئے تھے وہاں پہ. کیونکہ جب لوگ جمع ہو کر حجت خدا سے کہیں کہ آپ ہماری ہدایت کریں تو وہ پھر اس کو ریفیوز نہیں کر سکتے نا. وہ اس چیز کو ریفیوز نہیں کر سکتے. تو ظاہری طور پر وجہ تو وہی تھی کہ وہ ہدایت کے لیے کہ خود لوگوں نے نکلے. کہا آپ آئیں، ہماری رہبری کریں، ہماری رہنمائی کریں، ہمارے مطلب اس مسائل کو وہ دیکھیں، ہم آپ کے منتظر ہیں، ہم آپ کی امامت میں رہنا چاہتے ہیں، یہ حکومت ظلم و جور ہے، اس سے ہمارا پیچھا چھڑائیں. جی، ظاہری بات تو یہی تھی جو اس کی وجہ تھی. صحیح ہے. اور پھر اس کو ہم اس اور کنٹینیو کریں اپنے زمانے کے لیے، کہ ابھی ہم بھی اللہ جل کے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ زمانہ آئے، اور ہم امید ہے کہ وہ اصلاح کریں گے. تو یعنی اگر وہ ڈیلے ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس طرح سے دعا نہیں کر رہے ہیں، یا مطلب کیونکہ یہاں سے تو یہ ہو رہا ہے کہ جب کوئی ہدایت چاہتا ہے ہوں، تو حجت خدا ہوں، اس کی اصلاح کے لیے آتے ہیں. اب جی، جیسے آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ ظہور جو ہے وہ ہر ایک کے لیے انفرادی بھی ممکن ہے. ہوں، یعنی ہو ہوں، سکتا ہے کہ امام جو ہے نا جی، سب کے جی. لیے غیبت میں علم کسی کے. تو یعنی یوں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کمی جو ہے نا وہ پہلا اسٹیپ ہماری طرف سے ہی ہوتا ہے ہمیشہ، کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں، اصلاح چاہ رہے ہیں نہیں چاہ رہے ہیں. دیکھیں وہ بات اپنی جگہ درست ہے، اور آپ اگر
ابھی بھی کوئی جماعت یا انسان ہدایت مانگے گا تو اس کو ہدایت مل جاتی ہے. وہ نظام تھوڑی بند ہو گیا کہ اگر امام آپ کو نظر نہیں آ رہے تو نظام ہدایت تھوڑی کلوزڈ ہو گیا، اس کے در تھوڑی بند ہو گئے. مل جاتی ہے، بالکل ملتی ہے. آپ لوگ خود اس بات کے گواہ ہوں گے اپنی زندگیوں میں کہ جی کہ جب آپ وہ نے بالکل سچے دل سے ہدایت مانگی ہے آپ کو ملی ہے، ہوں، رستہ آپ کو نظر آیا ہے، تو نظام موجود ہے. لیکن جی یہاں پر ہمارے جب ہم ظہور کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو مجھے پرابلم جو اس بات کی نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ ہم ظہور کے مقصد کو ہی نہیں ڈسکس کرتے، اس پر ہی بات نہیں کرتے کہ مقصد کیا ہے اس بات کا. یعنی خدا نے کیوں امام کو غائب کیا لوگوں کی درمیان سے، اور کیوں ایک خاص وقت اور موقع پر وہ ان کو دوبارہ لے کر آئے گا یا ظاہر کرے گا، ان سب باتوں کا پرپس کیا ہے، یہ کیوں ہے ایسا. تو اس پر ہی نہیں، اب تو جو شخص بھی آپ سے اگر ظہور کی بات کرے تو آپ اس سے پہلا سوال یہ تو کریں نا کہ یہ سب سسٹم کیا ہے. کیونکہ صحیح. جب تک آپ کو اس کا مقصد ہی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ ہے کیا اور کیوں ہے، تو آپ اس کے بارے میں کسی چیز کا تعین کیسے کر پائیں گے. اور اس میں جو دوسری سب سے بڑی غلطی ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے امام زمان علیہ السلام کو خالی شیعوں کی پراپرٹی سمجھا ہوا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، جبکہ وہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ پوری ہیومینٹی کے لیے ہونا ہے. تو انسانیت کے معاملات کی تو ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ کس نہج پہ چیزیں چل رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، انسانیت اوور آل کس طرف جا رہی ہے، یا ان کے کیا مسائل ہیں، کیا خوبی ہے، کیا بدی ہے. ہم تو خالی اپنی اتنی سی قوم کو لے کے بیٹھے ہیں، اور وہ بھی کتنے لوگ. مطلب جیسے کہ اگر میں کہوں کہ جتنی شیعہ اگر دنیا میں آبادی ہے 25 کروڑ کی، تو اس میں سے آدھے لوگ تو تقریباً دین سے دلچسپی ہی نہیں رکھتے. یعنی اگر آپ ان لوگوں کی تعداد نکالتے 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 آئیں گے تو 2-4 کروڑ ہی بچیں گے شیعوں میں سے بھی، کہ جو اس قسم کی چیزوں سے یا ان موضوعات سے واقعاً دلچسپی رکھتے ہیں. تو آؤٹ آف 7 بلین ہیومنس آپ خالی 2 کروڑ کو لے کر نتیجے نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. تو اس میں کیا آپ سمجھ پائیں گے، کس جگہ تک پہنچیں گے آپ، جب آپ کا جو پورا یعنی کینوس ہی اتنا بلرڈ ہے یا اتنا اس میں ایرر بھرے ہوئے ہیں بنیادی فنڈامنٹل لیول پر، تو آپ کو صحیح بات تو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو جب صحیح تک بات. ہم ظہور کے حوالے سے ان تمام ایسپیکٹس کو لیتے ہوئے نہیں چلیں گے، اس کے اصل مقصد کو نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے اندر موجود حقائق کو نہیں جانیں گے، اپنی چھوٹی سی جو ہمارا دائرہ ہے اس کنویں سے باہر نکل کے وائڈر گلوبل لیول پر چیزوں کو نہیں دیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں گے، تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. ہر ایک بیچارہ اپنی ایک کہانی لے کے بیٹھا رہتا ہے، پتہ نہیں کون کون سے سہانے سر خواب دیکھتا ہے، اسی حالت میں مر کے چلا جاتا ہے. بس یہی ہو رہا ہے. مجھے سر تو اس سر کے لیے بعض پھر اوقات. ہمیں مسلمان، جی آپ کہیے. پلیز آپ کریے اس پہ بات. سر اس کے لیے پھر ہمیں مسلمان اور مومن اور شیعہ یہ ساری ٹرمز ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے نا اپنے لیے، ہاں وہ کیونکہ بھی آپ یہ ری پہلے ڈیفائن سے آپ کریں، لیکن میں تو جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سب ڈیفائن خود کرنے کی ضرورت کیوں ہے جبکہ ہمارے لیے یہ تمام باتیں بتا دی گئی ہیں. ریکال کرنے کی ضرورت ہے اگر یعنی میں اس میں طرح تو سے آپ کہوں. لوگوں کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن سے بالکل تعریفیں نکال کے اپنے لیے لکھیے نا. بالکل. آپ قرآن سے نکالیں نا کہ مومن کون ہوتا ہے، مسلم کون ہوتا ہے، ہوں متقی کون ہوتا ہے، ظالم کون ہوتا ہے. آپ لوگوں کو کتنی دفعہ میں نے کہا بھی نا کہ جمع کریں، آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گی ڈیفینیشن. جی یعنی ہم ظالم 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 کے خلاف قیام کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ قرآن کے اسٹینڈرڈ پہ دیکھیں تو ظالمین میں صف اول کے ظالم ہم خود ہیں. ہوتا ہے بالکل.
ٹھیک ہے، قرآنی تعریفوں کے مطابق، تو ہمارے خلاف جو ہے یہ ہمارے لیے نظام خدا کیسے نصرت کر دے گا؟ جبکہ واضح طور پر ہو رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ظالمین کی امداد نہیں کرتے، ہم ظالمین کی ہدایت نہیں کرتے، تو کہاں سے ہدایت مل جائے گی، کہاں سے نصرت آ جائے گی؟ ان سب باتوں کے سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ تو سر یہاں پر بھی جو لوگ ارادہ رکھتے ہوں گے امام سے نصرت حاصل کرنے کا، وہی یہاں پر بھی تو یہی کا قانون اپلائی ہوگا نا؟ جیسے ابھی جو ہم حضرت شعیب کہہ رہے ہیں کہ جو ارادہ کرے گا تو اس کی میں استطاعت رکھتا ہوں، تو اسی میں نے طرح امام کی بھی۔ واقع تالوت میں آپ کو یہ چیز تو بتائی تھی نا، بتایا تھا نا کہ اتنے فلٹرز، خدا نے کتنے فلٹرز لگائے، ہم، اور ایون وہ مومنین بھی جو دنیا کے دریا کو باسلامتی پار کر سکتے ہیں، ایون وہ بھی آخری معرکے میں نہیں کھڑے رہ سکے۔ مطلب ایک چیز تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ یہ اگر نہر دنیا ہے تو اکثریت تو اس سے پہلے ہی ڈھیر ہے۔ وہ تو اس معرکہ امتحان کو ہی کراس کرنے کی صلاحیت نہیں پیدا کر پا رہے ہیں اکثریت جو ہے، لیکن جن کے ایمان میں اتنا دم ہے کہ وہ نہر پار اتر جائیں، یعنی برزخ میں خیریت سے داخل ہو جائیں، وہ بھی اس معرکے میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں پیدا کر پا رہے۔ تو چیزیں تو ہمارے سامنے موجود ہیں نا۔ جی چلیں، ہم پھر کہیں نکل جائیں گے۔ سر وہ مجھے تو بعض اوقات خوف محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ حضرت صلی اللہ کے زمانے میں یہودی جو تھے وہ انتظار کر رہے تھے سب سے زیادہ ہاں رسول ہاں اللہ کا، ہاں ہاں۔ اور پھر وہی سب سے زیادہ مخالف ہو گئے، تو ہمارا نہیں، حال بھی ایسا نہ ہو جائے۔ یہی چیز میں نے کہی نا، کہ بلکہ شاید آپ کو ذہن میں ہوگا، میں نے اس بات کو بہت دفعہ دہرایا تھا۔ یعنی جو جملہ تھا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں جو پیٹنٹ مسلمز تھے، سرٹیفائیڈ مسلمز تھے، یعنی اہل کتاب، ان میں سے کتنے لوگ رسول خدا کے پیچھے آئے، اور آپ کے جو پوری ملت مسلمہ بنی وہ کن لوگوں سے بنی؟ جو بت پرست تھے ظاہراً، جو کافر تھے، جو مشرک تھے، امت مسلمہ ان سے بنی ہے۔ ہم اس چیز کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ سرٹیفائیڈ مسلمز جو ظہور کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب کدھر گئے؟ سب مخالف ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اور یہ چیز جو ہے نا، آپ اگر غور کریں تو یہ خطرہ بہت ریئلسٹک ہے، اس لیے یعنی کہ یہ چیز تھوڑی سی تحقیق کے بعد واضح طور سے نظر آ جاتی ہے کہ دین کے نام پر، یعنی میں پوری امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، کہ دین کے نام پر جتنا کام کاروبار چل رہا ہے یہ ہرگز قرآن اور سنت سے الائن نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات۔ یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے اس کا پتہ چلانا، یہ بالکل اوپن ہے، اوپن سیکریٹ ہے، یہ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ تو اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب امام زمان علیہ السلام آ کے اس حقیقی دین، یعنی جو قرآن اور سنت کے مطابق دین ہوگا، جب اس کو نافذ کریں گے اور پھر بہت سو کی پگڑیاں اتریں گی اور ٹوپیاں اچھلیں گی، تو برداشت ہوگا پھر ان سے یہ سب کچھ؟ جب عوام کو یہ پتا چلے گا کہ یہ تم نے جتنے سارے یہ سب بنائے ہوئے تھے یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، ختم کرو یہ سب کچھ، کتنے لوگ ختم کر پائیں گے؟ کیونکہ ہم نے تو اپنی پوری زندگی، وہی حضرت شعیب والی بات، کہ جی ہمیں تو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ آپ ہم سے یہ بات کیوں کر رہے ہیں، کہ ہمارے آباء و اجداد جن کی پرستش پوجا کرتے چلے آ رہے تھے سب چھوڑ دیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہی ساری باتیں اس وقت بھی ہو رہی ہوں گی۔ قرآن نے خالی ہمیں کہانیاں تھوڑی سنائی ہیں، یہ وہ ریئلسٹک ایشوز ہیں کہ جو میری اور آپ کی زندگی سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، اس کے بعد پھر یہ بھی ہمارے لیے بڑا اہم
ایک نصیحت ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ یہ جملہ کن لوگوں کے لیے آ سکتا ہے کہ اپنے رب کی مغفرت طلب کرو اور پھر اس کی طرف توبہ کرو؟ یہ کس قسم کے لوگوں سے یہ جملہ کہا گیا ہوگا؟ حضرت شعیب نے کہا ہوگا جو ایمان لے آئے تھے۔ نہ، جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اچھا ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ ابھی میں نے توبہ کے معنی آپ کو کیا بتائے تھے؟ سر، وہ توبہ کا تو ورڈ، خدا کو توبہ مان ہی کا نہیں رہے۔ ورڈ، ہاں، تو وہی تو وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ تم اس رستے پر آؤ نا۔ یعنی نبی یہ تھوڑی کہتا ہے کہ جیسے ہم مثال کے طور پر کہ اچھا آپ خدا کو نہیں مان رہے ہو کہ، نبی یہ بات تھوڑی کہتا ہے۔ نبی کہتا ہے کہ تم اگر خدا کو نہیں مان رہے تو تم گمراہ ہو، تم جاہل ہو۔ تم سب سے پہلی منزل پر اپنے رب کو پہچانو کہ تم مانو یا نہ مانو وہ تمہارا رب ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جی سر۔ نبی یہ تھوڑی کہتے کہ اچھا جی آپ خدا نہیں مان رہے، رسول نہیں مان رہے، اوکے ٹھیک ہے آپ اپنے مذہب پہ خوش رہیے۔ صحیح سر ہے، ایک حضرت چیز یوسف یہاں علیہ نہیں السلام آ رہی، سے بھی جی جی پلیز آپ کر لیجیے سر۔ صحیح ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے بھی تو ریلیٹ کرتا ہے نا، جیسے وہ ان کو بھی اینڈ میں جا کر جو ہے وہ سارا اتنا عرصہ لگ گیا تھا اس پوزیشن پہ پہنچتے ہاں، پہنچتے۔ لیکن وہ بہرحال ظاہراً مسلم تھے نا، جی جی بالکل ایسا ہی وہ ہے۔ مسلمان تھے۔ جی جی ہوں۔ سر میرا یہاں پر سوال یہ تھا کہ پہلے وَاسْتَغْفِرُوا ہے اور پھر ثُمَّ تُوبُوا ہے۔ جب استغفار کا جو آپ نے مطلب غفارہ سے ایک ہمیں متعلق چیز بتائی تھی کہ یہ جیسے آغوش میں لے لیں خدا جی کی ذات، تو جی، پہلے پلٹیں گے اس کے بعد آغوش ہونی چاہیے نا، نہ نہ مطلب نہ نہ پہلے نہ 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 نہ، مطلب یہ بات آپ یاد کریں، پہلی توبہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ بندے کی، اللہ اچھا پہلی توبہ تو اللہ کی طرف سے۔ تو پھر ہاں پھر ہاں، صحیح صحیح بات کلیئر ہے؟ جی جی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو پہلی توبہ، گمراہ ہے وہ ہوں گمراہ خدا سے کہے گا اے میرے رب مجھے اپنے آغوش میں لے لے، یعنی پیغمبر زیادہ مہربانی والی ہوں بات کر رہے ہیں، صحیح صحیح، زیادہ مہربانی والی بات کر رہے ہیں کہ تم جو ہے نا اپنے رب سے مغفرت مانگو، یعنی اے میرے رب صرف میری طرف پلٹ نہیں، مجھے اپنے آغوش میں لے لے۔ آغوش میں لے لیں، اور صحیح جب صحیح، وہ توفیق تمہیں، یعنی جب رب کی وہ نظر عنایت تم پر ہو جائے تو پھر تم پلٹو، کیونکہ اس کے بغیر تمہیں نہ راہ ملے گی، نہ ہدایت، نہ توفیق۔ ہوں پہلی توبہ خدا کی طرف سے۔ جی جی صحیح۔ ٹھیک، تو وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ یہ بھی ہمارے لیے ایک بہترین نصیحت ہے کہ انسان جب بھی اپنے آپ کو بھٹکا ہوا محسوس کرے، جب بھی راہ سے بے راہ پائے، تو ہمیشہ کس کا سہارا لینا چاہیے؟ استغفار کا۔ استغفار کا۔ ٹھیک، کیونکہ خدا بہتر جانتا ہے کہ میں بھٹک کر کدھر چلا گیا ہوں، کہاں ہوں، مجھے تو نہ رستہ دکھ رہا ہے واپسی کا، نہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اگر خدا اپنے دامن رحمت میں مجھے چھپا لے تو انشاءاللہ مجھے توفیق توبہ یعنی پلٹنے کی توفیق اور رستہ دونوں نصیب ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو یہ بڑی خوبصورت نصیحت ہے یہ۔ اور یہاں پر جو اس کا ظاہر ہے کہ آپ نے ایک چیز تو اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن کریم میں جو بھی اسماء یوز ہوتے ہیں وہ اس کے پہلے والے جملوں کی مناسبت سے استعمال ہوتے ہیں، ہے نا؟ کانٹیکس اس کا پہلے آتا ہے۔ ہے نا؟ ٹھیک ہے، جی جی۔ صحیح۔ تو اب یہاں پر ایک اور بڑا لطیف نقطہ ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میری طرف متوجہ ہوں تاکہ مجھے صحیح رستہ پتہ چل جائے، تو میں حقیقتاً یعنی جب میں کہوں گا یا تواب ہو میری طرف توبہ کر، تو یعنی حقیقتاً میں اس کی صفت ہدایت کو طلب کر رہا ہوں کہ میرے اوپر رحم کریں، رحمت کی نظر کریں،
رحمت تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میری پرابلم سالو کر رہے ہیں، لیکن رحمت کے ساتھ ہدایت مانگ رہا ہوں. لیکن یہ جو انداز ہے نا مانگنے کا، یہ رحمت کے ساتھ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ محبت. التفات کی طرف. محبت، مودت کی طرف. مودت کی. ٹھیک، اب یہ بیوٹیفل ہے یا نہیں ہے؟ بہت. آپ اس کی خوبصورتی ملاحظہ کر رہے ہیں اس جملے کی، کہ یعنی انبیاء کی جو تعلیم ہے، اور یہی انداز گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قرآن نے بیان کیا ہے، کہ انبیاء کی جو تعلیم ہے وہ خدا کو اس طریقے سے نہیں بیان کرتے کہ وہ تمہارا رب ہے، اس کو یہ دینے جیسے ہم. اب میں پھر وہی بات کروں گا تو آپ کہیں گے کہ آپ ہر چیز میں پرابلم لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کہ جس طریقے سے ہم ہیں کہ وہ جناب آپ بیٹھیں کلاس میں بیٹھیں خدا کے وجود پر دلائل قائم کریں، یہ کریں وہ انبیاء یہ کام نہیں کرتے. انبیاء کہتے ہیں تمہارے رب کے ساتھ تمہارے تعلق کا جو ریشہ کنیکشن ہے نا تمہارے دل کے اندر ہے، تمہارے وجود کے اندر ہے. اپنے اندر اتر کر اس کو تلاش کرو اور اس رشتے کو محبت کی بنیاد پر قائم رکھو، نہ کہ مطلب کی بنیاد پر. ٹھیک، فرق ہے نا اس بارے میں؟ جی سر. فرق ہے نا، جی سر. کہ جس طریقے سے ہم خدا سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، اور جس طریقے سے نبی خدا کی طرف لاتے ہیں انسانوں کو، انبیاء، تو مطلب نہیں، ایون ہدایت بھی نہیں، بلکہ رب جو ہے اس کی رحمت کے ساتھ، یعنی اس کی رحمت سے جو میں طلب کر رہا ہوں تو بمائے مودت طلب کر رہا ہوں. اس طریقے سے اپنے رب سے مخاطب ہو. تو اگر آپ یعنی کوئی انسان کہے اے خدا میری ہدایت کر، یہ ایک الگ جملہ ہے، میری ہدایت کر میں گمراہ ہو گیا ہوں. اور اگر کوئی انسان یہ کہے کہ اے خدا میری مغفرت فرما دے میں بھٹک گیا ہوں، ان دونوں میں فرق ہے. صحیح؟ یعنی مغفرت طلب کرنے والا جو ہے اس کے لیے زیادہ اہمیت خدا سے تعلق اور خدا کی باہوں میں آ جانا ہے، جبکہ جو ہدایت طلب کر رہا ہے اس کے لیے زیادہ اہمیت اس رستے سے پلٹ کر صحیح راہ پر آ جانا ہے. تو یہ ڈفرنس ہے. اور مکتب انبیاء کس چیز کو پروموٹ کرتا ہے؟ کس راہ کو؟ کہ فقط آپ کا مطلب حاصل ہو جائے، یا آپ کا آپ کے رب کے ساتھ رشتہ محبت و مودت قائم ہو جائے. محبت کے رشتے کا قائم ہونا. ٹھیک، تو رحیم فقط نہیں ہے بلکہ رحیم کے ساتھ ودود بھی ہے، ود بھی ہے، مودت بھی ہے، محبت بھی ہے. ٹھیک، تو میں یہ دو تین جملوں کی طرف آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہ رہا تھا کہ جو سورہ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں، اور بہت بہت خوبصورت ہیں، بہت پاورفل میسیجز ان کے اندر موجود ہیں خود ہمارے لیے. ٹھیک، تو ہمیں بھی اگر یعنی اب یہاں پر وہی بات ہے کہ اگر ہمیں بھی کسی کو بلانا ہے راہ راست کی طرف تو اس میں عنصر کیا ہونا چاہیے؟ اصلاح کے ساتھ مودت والا عنصر ہونا چاہیے. ٹھیک، کہ تبھی ہم خدا کے جو یعنی خدا کی جانب سے جو ہدایت ملتی ہے تبھی ہم اس کو پراپرلی ریفلیکٹ کر پائیں گے، یا کہہ لیں کہ ہدایت الہی کا جلوہ بن سکیں گے جب ہم اس محبت والی چیز کو بھی اصلاح کے ساتھ ملحوظ خاطر رکھیں گے انشاءاللہ. اور یہ چیز ہمیں وہاں بھی ملتی ہے جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اور پھر یعنی مطلب فرعون جیسے شخصیت کی بھی لیے بھی ہاں، اور اس سے لین نرم لہجے میں بات کرنا. نام ہے. جی کسی نے ہینڈ ریز کیا، جی سوال کر لیں. جی سر، میں نے کیا تھا ابھی آپ نے جو مغفرت کی ڈیفینیشن
بیان کی ہے. یہ جو ہم اپنے مرحومین کے لیے اکثر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، تو وہ بھی یہی ہے کہ پروردگار کی باہوں میں چلا جائے، اس کی آغوش میں، آغوش رحمت اگر آپ پراپر آغوش ورڈ یوز رحمت کرنا میں. چاہیں. جی جی. اور دوسری بات سر مجھے یہ پوچھنی تھی، میں نے شاید یہ پہلے بھی توفیق کے بارے میں آپ سے پوچھا تھا. آپ نے بھی بتایا کہ توفیق یعنی کہ آسانیاں بیان، آسانیاں آسان ہونا، ہو جائے آپ کا راستہ. آسان ہو جائے. تو خدا نے ہمارے لیے بہت سارے راستے آسان نہیں بنائے، ہم نے اس کو مشکل کر دیا ہے. لیکن اس کی ہدایت نہیں ہے نا ہمارے پاس. وہ بات درست ہے آپ کی، اچھا. بات درست ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے یعنی سازگار، یعنی آسان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کی فطرت سے یا آپ کی طبیعت سے سازگار ہو اسی کام کو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. جی یہ لاجیکل ہے بات یا نہیں؟ جی سر. ٹھیک ہے. تو یعنی وفاقہ یعنی سازگار ہونا. تو جو چیز سازگار ہوگی آپ کی طبیعت اور فطرت کے مطابق تو وہ کام آپ آسانی سے کر لیں گے. تو یہ مطلب ہوتا ہے توفیق کا، توفیق طلب کرنے کا. لیکن وہ بات آپ کی بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ ہم زیادہ تر چیزوں کو اپنی جہالت اور خواہش پرستی، دنیا طلبی کی وجہ سے مشکل بنا لیتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہمیں ہمیشہ خدا سے مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ مجھے اس راستے کی ہدایت کر دے، مجھے وہ راہ سمجھا دے جو میرے مقصد کے لیے سازگار اور ہم آہنگ ہو، جس کو میں آسانی سے طے کر سکوں. سر ایک یہ بھی خواہر پوچھ رہی تھی، اچھا جی مرحوم کے حوالے سے جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں، اچھا میں اپنے والد کے لیے پڑھتی ہوں اور مطلب پڑھتے تو سبھی کے لیے ہیں، لیکن اکثر گروپ پہ آ رہا ہے بھائی آپ یہ یاسین پڑھ دیں، یہ پڑھ دیں، ہم، وہ پڑھ دیں. جی. اب اتنا ہو گیا ہے کہ بس اب وہ دل نہیں ہوتا بھائی پڑھ دیں گے، اب انہوں نے بھیجا ہے تو پڑھ دیں گے. تو اس کا ہم. ثواب یعنی مرحوم کو کس طرح ثواب ملتا ہے اس کا؟ اب یہاں پر دیکھیں، حقیقتاً اب تو بہت ہو ظاہر گئی ہے سر. خدا بہتر جانتا ہے حقیقتاً ثواب کیسے ملتا ہے یا جاتا ہے. لیکن جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے اس کی روشنی میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو جو آپ کے نفس پر جو اثر پیدا ہوتا ہے کچھ بھی قرأت کر کے یا تلاوت کر کے، وہ چیز آگے ٹریول کر کے اس بندہ خدا تک پہنچتی ہے یا پہنچنے کی کوشش کرتی ہے. پہلی منزل پر یہ بات سمجھ میں آ گئی. جی سر. یعنی جو جتنا بھی اگر آپ کہیں جو نیت ہے، اخلاص ہے، اس کے اندر جو درستگی ہے، کیونکہ ظاہری چیزیں جو ہیں وہ برزخ کے ڈومین میں ٹریول نہیں کر سکتی. ٹھیک، یہ بات واضح ہے نا. یعنی جی اگر سر. کوئی چیز صرف ظاہر کے لیول تک ہے، صرف لفظ ہے، صرف بدن ہے، صرف جسم ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں تو وہ جو پردہ ہے موجود دنیا اور ماورائے دنیا میں، مادہ اور ماورائے مادہ میں، وہ اس پردے کو کراس ہی نہیں کر سکتی ہیں چیزیں. ٹھیک. صحیح. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی اثر آپ کے اندر ہے کہ آپ کی نیت کی بنا پر، آپ کے اخلاص کی بنا پر، آپ کے اپنے طہارت نفس کی بنا پر، یہ تمام کی تمام چیزیں مطلب اس کا ایک پیکج بنتا ہے اور وہ آگے جائے گا. دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ کیا وہ بندہ بھی اس تحفے کو قبول کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. یہ پرابلم نمبر 2 ہے جی کہ سر. اگر وہ خود اس لائق نہیں ہے، یعنی اگر اس نے خود اپنے اوپر دروازے بند کر لیے ہیں نعوذ باللہ خیر اور برکت کے یا خدا کی طرف سے انعامات کے، تو پھر وہی ہے کہ وہ چیز بے اثر ہے. اس کا فائدہ آپ کو یقیناً ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اس کا فائدہ، یعنی یہ بھی ہمارے پاس روایتوں میں جملے موجود ہیں کہ آپ جب کسی کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو 90% آپ کا ہے. ٹھیک، 90% آپ کا مال ہے وہ، کہ آپ نے کسی کے لیے یہ چیز چاہی
آپ نے کسی اس انسان کے لیے ایک خیر خواہی طلب کی جو خود اب اپنے لیے وہ کام نہیں کر سکتا، یہ خوبی آپ کی ہے، یہ سال ثواب بھیجنے والے کی ہے، تو اصل ثواب اس کا ہے. ٹھیک، یہ صحیح. بات بھی مد نظر رہے. ورنہ تو یہ تو بہت ہی آسان کام تھا کہ ہر شخص اپنی زندگی میں جو دل چاہے الٹا سیدھا کرتا رہے، اور اس کے بعد لوگ بیٹھ کے اس کے لیے قرآن پڑھتے رہیں اور مجلسیں کرتے رہیں، اور جناب چلیں آپ کا کام صاف ہو گیا، پھر تو یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ایسے ایسے ہی ہو رہا ہے. تو یہ کوئی بات عقل میں آتی ہے کہیں سے بھی کہ یہ نہیں آتی. نظام دین ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. کہ یعنی ایصال ثواب ان لوگوں کو فائدہ دیتا ہے کہ جنہوں نے اپنے لیے اپنی محنت سے، اپنے ایمان اور صالح عمل کی بنا پر اپنے لیے ایک زندگی بنائی ہے، اخروی زندگی، اور اس میں کمی بیشی رہ جاتی ہے، اس میں اگر کوئی نقص رہ جاتا ہے، پرابلمز ہوتی ہیں، تو وہ شفاعت اور ایصال ثواب سے، یعنی ایصال ثواب بھی شفاعت ہی ہے، جی سر. تو اس شفاعت کے ذریعے سے پھر وہ چیزیں کور ہو جاتی ہیں یا وہ خامیاں دور ہو جاتی ہیں. لیکن اس قسم کی کوئی چیز تھوڑی پاسبل ہے کہ انسان اپنی زندگی میں، کیونکہ ہم مکلف خود ہیں نا، ہم ذمہ دار خود ہیں یہاں پہ. اگر ہم نعوذ باللہ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے اور ہم اس میں بہت زیادہ کوتاہی کریں گے، تو ہم نے تو اپنے لیے ایسا گڑھا کھود لیا کہ اب پتہ نہیں اس میں سے انسان کب باہر نکل پائے. ٹھیک ہے، تو ان صحیح. تمام باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. تو سر جیسے آپ نے کہا کہ اس آ، عالم سے برزخ میں ٹرانسفر نہیں کرتی، مثلاً کہ جو باقیات الصالحات ہیں کہ کسی نے اچھا کام کر دیا، کتاب لکھ دی یا کوئی بھی ایسا اس اصلاحی عمل کام کی کر دیا حقیقت ہے نا، جو اس مرنے کے عمل کی بعد حقیقت ہے جو آگے جاتی ہے. جیسے وہ خود قرآن نے اس مرنے کے کو بعد بیان بھی کیا ہوتی نا. رہی. جی جی. چلیں آپ بات کر لیں، پھر میں اپنا جواب دیتا ہوں. یہی سوال تھا کہ مرنے کے بعد اس کا یہاں سے سال تو ہوتا رہے گا، اس طرح سے وہ برے عمل کا بھی سال ہوتا ہے، اس سال عذاب بھی ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ. دیکھیں قرآن کریم بتا رہے ہیں نا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ یہ جو قربانی کے جانوروں کا خون اور گوشت ہے یہ خدا تک نہیں پہنچتا، ٹھیک. لیکن تمہاری طرف سے جو تقوی ہے کہ اگر یہ قربانی تقوی کے ساتھ انجام دی گئی ہے تو وہ تقوی خدا تک پہنچتا ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ کون سی چیز آگے ٹریول کرتی ہے، کون سی نہیں کرتی. جو چیزیں پیورلی فلیش اینڈ بلڈ ہیں یا فلیش اینڈ بلڈ سے تعلق رکھتی ہیں وہ آگے ٹریول نہیں کرتی. ٹھیک، اور جن کی بنیاد صالحیت اور تقوی پر ہوتی ہے وہ آگے اس پردے کو کراس کر کے آگے چلی جاتی ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے، ان کا فائدہ ہوتا ہے. تو پہلی بات سر تو اس میں یہ، آپ نے اور دوسری بات یہ کہ وہ بندہ اس کو ریسیو بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، وہ دوسرا سوال ہے، ہاں وہ ایشو نمبر 2 ہے. سارے ثواب تو ہوتے ہی زیادہ تر مطلب ایسے افراد کے لیے کہ مثلاً کہ یہ جو نماز والدین کی نماز جو ہوتی ہے وہ بڑے بیٹے کے اوپر ہو جاتی ہے واجب، جو قضا جی نمازیں ہیں. تو جی یہ بھی ایک سوال ہے کہ مطلب نماز کا تو جو ہم نے کانسیپٹ سمجھا ہے وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے، یہ جی. خدا سے رابطہ وہ. تو اب اس کو بڑے بیٹے پہ واجب کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کو تو وہاں کچھ نہیں مل رہا ہوگا اس طرح سے. نہیں، بات یہی ہے نا کہ اگر دیکھیں میں آپ لوگوں کو ہمیشہ جس طریقے سے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں وہ یہ کہ اصول اور قانون یہ ہے، صحیح؟ اصول اور قانون یہ ہے. اب رحمت خدا اس اصول اور قانون کو کتنا اوور کم کر دیتی ہے یا کر سکتی ہے یا کرے گی، اس کا جواب کسی کے بھی پاس نہیں ہے.
ٹھیک، ہم جب یہ کام کرتے ہیں فار ایگزامپل کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اور اللہ نہ کرے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں، کہ وہ اپنا بیڑا غرق کر کے گئے ہیں دنیا سے، ٹھیک، کہ انہوں نے فار ایگزامپل نمازوں میں کوتاہی کی، دینداری میں کوتاہی کی، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ حرام میں مشغول رہے، صحیح ہے، اصولی قانونی طور پر تو بہت مشکل میں پڑ گئے وہ جا کے وہاں پہ، مشکلات انہوں نے، لیکن اسٹل جو ہمیں جس چیز کی تشویق دلائی گئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اسٹل خدا سے مانگو، رحمت خدا سے مایوس نہ ہو، صحیح. پھر بھی مانگو، پھر بھی مانگو، تو یہ امید ہے ہماری. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہماری ایک امید اور التجا ہے خدا کی بارگاہ میں کہ کوئی حل نکال آتا ہے تو نکال دے، صحیح. صحیح. یعنی اسپیشلی ان لوگوں کے حوالے سے کہ جن کے لیے پرابلمز ہم کو نظر آ رہی ہیں. سر اس پہ ایکسپٹینس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ جو آپ نے کہا کہ دوسرے جہان میں جو موجود ہے اس میں یہ ایکسپٹ کرنے کی جو ظاہر مثال اس دیا کی جا رہا مثال ہے. میں بہت دفعہ دے چکا ہوں کہ آپ کسی کو بہترین کھانا پکا کے لے جائیں، بہترین دوا کسی کے لیے فراہم کر دیں، یہ اس بات کا ثبوت تھوڑی ہے کہ وہ صحت مند ہو جائے گا یا وہ اس سے لذت اٹھا لے گا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے اپنے سسٹم کی صحت پر یا اپنے سسٹم کی جاذبیت و قبولیت پہ. تو دو فیکٹرز ہیں نا، جی. دو فیکٹرز ہیں یہاں پر، دو چیزیں آتی ہیں، ایک چیز تھوڑی ہے کہ آپ کہیں گے جی میں نے مریض کے لیے بہترین دوا فراہم کر دی، بہترین تمام چیزیں غذائی اور سب چیزیں لے آئے، تو یہ ایک پہلو ہے اس کے، 50% آف دا اسٹوری ہے. اگلا یہ ہے کہ اس کے نظام میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس غذا کو جذب کر سکے، ہضم کر سکے، اس دوا کو قبول کر سکے، تاکہ دوا اس کے بدن میں سرایت کرے اور اس کو صحت دے. اگر وہ کیپیبلٹی کھو چکا ہے، جو کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کا نفس کے حال ہو جاتا ہے، تو وہ کہاں سے آپ بیچتے رہیے، آپ کا اس میں اجر محفوظ ہے. صحیح. لیکن وہاں تو بہت مشکل ہے کہ وہ چیز ہو پائے. اور جیسے وہی میں نے کہا کہ اگر ایسا کوئی نظام ایگزسٹ کرتا تو پھر تو قصہ ہی ختم تھا نا، جی. کہ مطلب ہر شخص پر سے تکلیف دینی اور شرعی سب ختم ہو جاتی، اور بس تھوڑے لوگ بیٹھ کے جو ہے نا مہینے مہینے پہ قرآن ختم کر دیتے، سورہ یاسین پڑھ لیتے، مجلسیں کر لیتے، اور چلو بیڑا پار. ایسا تو کوئی سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا نا. صحیح. اصل ذمہ داری تو انسان پہ خود ہے. اور اس قسم کے واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ جس میں کہ یقیناً، کیونکہ میرے خیال ہے صادق حسن صاحب نے یہ سنایا تھا یہ واقعہ کافی پہلے، جب 80s وغیرہ میں ریگولرلی سنتا تھا ان کو، کہ یعنی ایک آپ کا صحابی تھا پیغمبر اکرم کا، اور اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جو مال ہے یا جو چیز بچی ہے کافی، کہ وہ اس کو میرے مرنے کے بعد رسول اللہ جو ہے نا وہ اس کو اپنے ہاتھ سے راہ خدا میں صدقہ کریں. تو آپ نے بہرحال اس کی اس خواہش کو ابلائج کیا، اور پھر وہ جو اس کی کافی بھری ہوئی جو بھی اس زمانے میں سامان، ساز و سامان تھا، اس کو آپ نے صدقہ خیرات کیا. اور جب اس کے بعد آخر میں صفائی ہو رہی تھی، جھاڑو دی جا رہی تھی، تو وہاں مٹی میں نا ایک کھجور کا دانہ پڑا ہوا تھا. آپ نے جھک کر اس مٹی میں اٹے ہوئے کھجور کے دانے کو اٹھایا اور اپنے اعصاب سے فرمایا کہ اگر یہ اس کھجور کے دانے کو جو مٹی میں لتڑا ہوا ہے، اگر یہ اپنے ہاتھوں سے راہ خدا میں صدقہ کر کے جاتا تو اس سے بہتر تھا کہ جو اس نے اتنا مال کثیر میرے ہاتھوں سے صدقہ ڈلوایا ہے. اب بتائیے آپ اس کے بعد اور کیا رہ جاتا ہے؟ اچھا سر، یہاں پہ مجھے ایصال ثواب کا جو مطلب ہے وہ آپ کو یہیں سے سمجھ میں آ جائے گا. جی سر. خود کرنا ہے.
سر لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز، یہ صرف مجھے آپ سمجھا دیں، کوئی جی چیز ہم کسی کو دے رہے ہوتے ہیں، ہمارا بہت قریبی جاننے والا ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے نہ آئیں، تو وہ میں اپنے کسی ساتھی کے تھرو اگر اس کو بھیجوا دوں تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو، تو وہ صحیح ہوتا ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ دیتے تو ٹھیک ہے، ہم اپنے ہاتھ ٹھیک میں ہی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مطلب وہ چیز ہم اپنے ہاتھ سے ہی دے رہے ہیں لیکن اس کو کسی اور کے ذریعے ہم ہاں بھجوا ہاں، رہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ یہ سب آپ کی اپنی نیت ہے. دیکھیں یہ تمام کی تمام چیزیں بندے کی نیت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. جو انسان کی اپنی نیت ہے نا، یعنی یہاں پر ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو اور مجھے اصول سمجھنا چاہیے. جزیات ہمیشہ بندہ خود تعین کرتا ہے، بالکل. جی جزیات نہیں کوئی کسی کو بتا سکتا. جو ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے نا کہ ہم ہر شاخ شق ڈیفائن کرنے بیٹھ جاتے ہیں. دین کا یہ طریقہ نہیں ہے. دین اصول سمجھاتا ہے، ان اصولوں پر کیسے عمل ہوگا وہ بتاتا ہے، اور باقی بہت ساری چیزیں جو ہے نا، یعنی جیسے مثال کے طور پر ہمیں کیا بتایا گیا کہ حلال غذا کھاؤ. ہم سوال کریں گے نہیں حلال کیا ہوتی ہے، ہم کو بتا دیا یہ حلال ہے وہ حرام ہے. اب اس کے بعد ہر چیز میں یہ نہیں دین آپ کو بتا رہا کہ آج فلاں چیز پکاؤ تو آج فلاں چیز پکاؤ تو اس میں اتنا مسالہ ڈالو تو اتنا گھی ڈالو. یہ سب فیصلے آپ کو خود کرنے ہیں. صحیح. ٹھیک. اچھا، یہاں سے اس کے بعد جو ہے نا میں تھوڑا سا ایک اور پہلو کی طرف، یعنی اب میرا ارادہ تھا کہ آج حضرت یونس علیہ السلام کے جو واقعہ ہے اس پہ تھوڑی سی بات کریں، لیکن اب خیال ٹائم نہیں ہے زیادہ، تو میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بلکہ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد نا ایک آپ کہہ لیں کہ اسائنمنٹ اپنے لیے لے لیں، اور اس اسائنمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ دو سوالات آپ لکھنے کی کوشش کریں، ان کے جوابات. کہ پہلا یہ کہ اتنا کچھ ڈسکس کرنے کے بعد آپ کی نظر میں قرآن کا پیغام کیا ہے؟ آپ اب تک کیا سمجھیں کہ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ قرآن ہم کو کیا بتانا چاہتا ہے؟ قرآن ہم کو کیا سکھانا چاہتا ہے؟ یا تربیت جو بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ ہے. لیکن اب وہ خالی ایک دو جملوں میں نہیں کہ جی قرآن جو ہے ہماری ہدایت کرتا ہے سیدھے رستے کی طرف، یا قرآن ہمیں اچھا رستہ بتاتا ہے گناہوں سے. نہیں، تفصیلاً. کیونکہ اتنا جب ہم نے گفتگو کر لی ہے تو اب آپ کی ایک بصیرت اور ایک نظر پیدا ہونی چاہیے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو لکھیں اور اچھے سے لکھیں، جتنا ڈیپتھ میں جا کے لکھ سکتے ہیں اس کو تحریر کریں. اور دوسرا سوال جو میں ابھی ایک دو آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کی روشنی میں کہ کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبوت اور رسالت کے پورے نظام کو سمجھیں اسلام کو پانے کے لیے، یا ہم ان سب کو اگنور کر کے خالی جو ہمارا اپنا ایک مطلب دینی طریقہ ہے یا جو ہمیں ایک رستہ ملتا ہے، اور انفارچونیٹلی یہاں تو فرقے بنے ہوئے ہیں، کیا وہ ہمارے لیے کافی ہے؟ یعنی کیا ہمارے لیے لازم اور واجب اور ضروری ہے کہ ہم تمام انبیاء کو اسٹڈی کریں، اور ایٹ لیسٹ اگر آپ کہیں اور سے جا کے اسٹڈی نہ کریں تو قرآن میں تو انبیاء کے بارے میں اتنا کچھ ہے نا. کیا وہ تمام آیتوں کی اور ان تمام پیغمبروں کی زندگیوں کی اسٹڈی کرنا قرآن سے ہمارے لیے لازم اور واجب اور ضروری ہے اسلام پر عمل کرنے کے لیے؟ یا ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم تو ان کی امت ہی نہیں ہے تو ہمیں اس سے کیا، ٹھیک ہے خدا نے یہ واقعے بیان کر دیے، اس میں کچھ ہدایت کے پہلو تھے وہ سب تھے، ٹھیک ہے صحیح ہے، لیکن ہم تو اپنا جو ہے کہ ہم تو خالی اماموں کو دیکھیں گے، ہم تو خالی یا رسول اللہ کی باتیں دیکھیں گے، باقی ہمارا اسلام پر ہمارا عمل اور ہمارا اتباع مکمل ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں سوال میرے سمجھ میں آ گئے آپ کو؟ جی سر. جی سر. ہم؟ جی سر. ٹھیک ہے. تو ان سر کا جو ہے نا سیکنڈ والا اچھے سوال جو سر، یہ دوسرا سوال جو اس کا بھی تفصیلی جواب ہوگا؟
بالکل بالکل، یعنی اب اتنا باتیں کرنے کے بعد جو ہے نا، اب وہ نہیں، وہ چیزیں نہیں کہ جو ایک دو جملوں میں بات ہوتی ہے نا، دی قرآن کیا ہے، دی قرآن ہماری ہدایت کرتا ہے، اب وہ کیسے ہدایت کرتا ہے اس کی کوئی خبر نہیں ہے. صحیح. ٹھیک. قرآن میں کیا ہے، قرآن ہمیں اچھی زندگی گزارنا سکھاتا ہے. کیسے سکھاتا ہے اچھی زندگی گزارنا، اس میں کیا تفصیلات بیان کی گئی ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. قرآن میں سب سے زیادہ زور کس بات پر ہے، قرآن کے پیغام کا کور فنڈامنٹل کیا ہے. اگر چلیں اس میں بھی آپ کہیں توحید، تو توحید کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ پتہ نہیں ہے. یہ والی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یعنی آپ جب اس سوال کا جواب لکھنے بیٹھیں تو ایون آپ کے پاس خود جو سوالات ابھرتے چلے جا رہے ہوں اس کو آپ نے دبانا نہیں ہے، ان سوالات کو بھی تحریر کرنا ہے اور حتی الامکان ان کا جواب تلاش کرنا ہے. ٹائم سر کتنا ہوگا اس کا؟ آپ لوگ لے لیں جو مطلب ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینہ. مہینہ صحیح ہے. لیکن کیونکہ اب ہمیں جو ہے نا، اب ہمیں اپنی لرننگ کو مضبوط کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ خدا نہ خواستہ ہم جو ہے 5 سال تک بات کریں، اتنے زیادہ آپ لوگ ٹائم دیں، اور اس کے بعد جب ہمیں اس گفتگو کو ختم کریں، سلسلے کو اختتام تک پہنچائیں، تو ہم پھر تقریباً وہیں کے وہیں بیٹھے ہوں جہاں پر شروع میں تھے. اور ہماری جو بصیرت ہے یا ہماری معرفت ہے، اور سب سے بڑی بات ہماری ذات ہے، اس میں کوئی تبدیلی اور ایلیویشن ایوولوشن کچھ ہوئی نہ ہو. یہ مطلب مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کا کوئی نتیجہ برآمد ہوتا ہے آخر میں. تو وہ جو میں پہلے سوال پوچھا تھا، اب جی. تقریباً آپ نے وہی کہہ دیا کہ بھائی سارے انبیاء کا جو ہے ہم، پرپس کیا ہے. تو جو اس ہم، سیشن سے ہم، شروع میں سوال کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ کے بعد سے یہ ہوا، اس سے ہم. پہلے توحید. ہاں، یعنی وہ تو ہے، لیکن ہاں. آپ اس کو جو ہے، یعنی ہاں. آپ اس کو اسلام کا جز سمجھتے ہیں ہوں. اپنے دین کا، یا جسٹ ایک پیریفرل ٹاپک سمجھتے ہیں، کہ جیسے آپ جو ہیں کہ کبھی اس کو بھی اسٹڈی کر لیا، کبھی اس کو بھی اسٹڈی کر لیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو انبیاء کا ذکر ہے یہ جزو دین اور اسلام ہے باقاعدہ، کہ جس کے بغیر اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا. اپنے سوال کی انٹینسٹی دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر، ہاں بالکل صحیح ہے. کہ اس کے بغیر اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا. نہیں. ہاں یہ نہیں ایک ہو. ہے. صحیح. یا یہ کہ آپ کہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے، اسلام تو ہمارے لیے، بلکہ ہم تو مطلب متاسفانہ رسول خدا تک کو زیادہ وہ نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے. ہاں. ٹھیک ہے، تو باقی انبیاء کا تو ذکر ویسے ہی بہت پیچھے چلا جاتا ہے. تو ہم کہیں کہ نہیں، بس رسول اور ائمہ ہیں، بس وہی ہمارے لیے کافی ہیں، اور ہم نے ان کو جتنا جان لیا، پہچان لیا یا کر لیا، دیٹ از انف. اور باقی مطلب انبیاء کی ٹھیک ہے، آپ ذکر کر لیں، کچھ آپ وہاں سے سیکھ لیں، کچھ ہدایت لے لیں، لیکن اس کے بغیر بھی ہمارا دین اور ہمارا اسلام مکمل ہے. یہ مین کوشچن ہے ہمارا. اور ظاہر ہے کہ پھر ان تمام چیزوں میں آپ کیا کریں گے، ان تمام چیزوں اور معاملات میں آپ نے اپنے دلائل بھی دینا ہے. ٹھیک. اور وہ بھی قرآن سے ہی ہونے چاہیے. ہاں، دلائل قرآن سے ہوں، حدیث سے ہوں، عقل سے ہوں، مینلی قرآن سے. بالکل. قرآن سے. ہاں مینلی قرآن سے. جی. سر یہ اتنے زبردست سوال ہیں کہ جس طرح ہم صرف امام زمان علیہ السلام کے لیے دعائیں پڑھ لیتے ہیں جو دعائیں آئی ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کافی ہے. بھی جیسے آپ نے بھی بیچ میں اس چیز کو بیان بھی فرمایا کہ پریکٹیکلی بھی، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہی ہوں، پریکٹیکلی نہیں ہے، بس ہم دعا پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ بس اب کافی ہے امام کے لیے، ہوں. آ جائیں گے. تو یہ آپ نے ہمیں قرآن کریم کی اہمیت کے بارے میں، کہ ہمارے اندر کتنا قرآن کریم ہے، میرے اندر، اس چیز کو، جی. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. اچھا تو سر یہ اس میں، بڑی دقت سے جواب دینا ہے. جی سر ٹھیک ہے اس نا. میں یہ میں سوچ رہا ہوں تو یہ کافی ڈیپتھ میں جا رہا ہے، بہت لمبا ٹاپک لگ رہا ہے مجھے. سر خیر اس میں کوشش ڈسکس کی کریں گے. اجازت دی ہے نا آپ نے؟ جی. ہاں
ڈسکس کرنے کی اجازت دی ہے نا؟ بالکل کریں، ہاں ڈسکس کریں، کیوں نہیں کریں. ہاں بہت شکریہ. اچھا سر ایک سر بات وہ یہ کہ چیٹ جی پی ٹی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ والا. جو چاہے کریں. کیا چاہے چیز یوز تو کر سکتے ہیں؟ کیا چیز؟ پھر تو سولوشن مل جائے گا ڈائریکٹ. ہاں کیا یوز کر سکتے ہیں وہ بتائیں. جو سر کا ایک سر نے گروپ اچھا میں اچھا اچھا. سینڈ کیا ہاں تھا نا ہاں ہاں چیٹ جی پی ہاں. ٹی کا ماڈل. وہ بڑا زبردست ہے ویسے. اچھا سر میں صحیح ایک ہے. وہ کہوں گا کہ نیکسٹ کلاس میں تھوڑا سا جو ہے اس کے اوپر ایک ٹاپک آپ نے تھوڑا چھیڑا ہے، اس کو تھوڑا سا اور تھوڑا ڈیٹیل میں کہہ دیں کہ غیبت کیوں ہوئی. ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیں غیبت جو ہے. یہ لیکن پھر اصل میں دیکھیں یہ یہاں پر نا مجھے اس سارے باتوں کو کرنے میں، ڈسکس کرنے میں تامل اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اوپن ٹاپکس ہیں. تو یہ اس کو نہ ہمارے بولنے والے علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ اوپن ٹاپکس ہیں، اور کسی کو اس کا صحیح جواب نہیں پتا ہے نا، کوئی نہیں مانتا نا. نہیں مانتا، کوئی نہیں مانتا. حالانکہ کوئی سلوشن آپ کو نہیں دے پاتا، کوئی ہاں آپ کو مطلب قابل اطمینان جواب یا نظریہ نہیں دے پا رہا ہوتا، لیکن ہر ایک بات ایسے کرتا ہے کہ جیسے وہ اس پر اتھارٹی ہیں اور انہیں سب کچھ پتا ہے. تو لیکن ہمارے اذہان جو ہے نا ان کی ٹریننگ اس طریقے سے ہوئی نہیں ہے انفارچونیٹلی، مذہبی معاملات میں خاص طور سے، کہ ہم اس بات کو قبول کریں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان نون ہیں، جی نہیں پتا ہمیں. نہیں پتا. اور ہم کوشش کرتے ہیں مختلف سوالات اٹھا کر، یا مختلف ہمارے پاس جو ایویڈنسز ہیں، یعنی قرآن سے، سنت سے، عقل سے، تحقیق سے، تجربے سے، کہ ان تمام چیزوں کو ملا کر ہم ایک نتیجے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اس بارے میں بھی اوپن ہیں کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. ہاں ڈیفینیٹلی، یہ تو لیکن ہم اس جگہ پہ ہیں ہی نہیں. یعنی ہے. آپ مجھ سے سوال کریں گے تو آپ یہ توقع رکھیں گے کہ جی میں آپ کو پتہ نہیں کہاں سے بالکل ہی نکال کے جو ہے نا وہ نہیں سر بتا دوں میں گا جو نہیں مشیت نہیں خدا ہے. نہیں میں اس بات کو بالکل جانتا ہوں اس میں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ وہ موضوع ہے جو کہ ڈسکس ہی نہیں ہوتا. میں نے جہاں تک لوگوں سے مطلب جو بھی ہے کہ جی وہ کیونکہ آخری جو ہمارے امام زمانہ ہیں ان کی جان کو خطرہ تھا، اللہ نے غیبت میں اٹھا لیا، اب جب ان کے 313 ہو جائیں گے تو واپس آ جائیں گے. یہ نٹ شل جو ہے وہ آپ کو اس سے زیادہ کا نہیں ملتا. نہیں یہ بھی یا تو کہتے میں ہیں زور سے بھر کہ گئی تھی. ان کی یہ بھی حفاظت نہیں کر پائے. کیا نہیں کر امام پائے؟ علماء ہی بتاتے ہیں کہ حفاظت نہیں کر پائے، جیسے 12 اماموں بھائی کو ان زہر کی ہو گئی. حفاظت نہیں کر پائے، ان ہاں کی جان کا خطرہ تھا، انبیاء کا اس قتل لیے ہوا، اس کے بعد آئبہ کا. اللہ نے ان کو غیبت میں دے دیا. اور جب ان کے 313 ثابت تیار ہو جائیں گے تو آ جائیں گے. That's it. جی ہاں تو وہ یہ وہی ہے نا کہ ہم ہر چیز کو اپنے گرد گھماتے ہیں نا. پرابلم یہی ہے نا کہ ہماری جو ریلیجس تھنکنگ ہے مسلمین کی کافی عرصے سے، وہ افسوسناک حد تک سیلفش ہے. اپنی ذات کے یا اپنے فرقے کے محدود دائرے سے نکل کر دیکھنے کی کسی کو توفیق ہی نہیں ہے. یعنی ہم تو ایک لحاظ سے بہت ہی لکی دور میں ہیں کہ جب ہمیں کچھ حکماء عرفا مل گئے ہیں کہ جن کی تعداد بہت قلیل ہے، لیکن اسٹل ہمیں وہ ایک نور تو ملا. ورنہ غالب جو تھنکنگ ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ اپنے فرقے یا اپنی میں یا اپنے مفادات کے دائرے سے آگے بڑھ کے کچھ نہیں سوچتے. اور ہم نے ائمہ کو بھی اسی سرکل میں ہی کھینچ لیا ہے اپنے خیال میں، ہاں کیونکہ ظاہر ہے صحیح. کہ امام تو خدائی نظام کے تحت آپریٹ کرتے ہیں، فنکشن کرتے ہیں. اور وہ تو لیکن پوری انسانیت کے لیے ہے، مطلب صرف ہمارے نہیں ہے. ابھی اگر شاید آپ نے کل کا جو ہے آپ میں سے کچھ لوگ سنتے ہیں وہ ہمارا جو جی جی فرائیڈے کا لیکچر ہوتا ہے، جی جی نازل البلاغہ کا آپ وہ کا میں ہے. نے کل جو نہج البلاغہ پر، اس میں بھی میں نے اسی پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ وہ خطبہ کہ جس کو آپ بہت آرام سے یہ کہہ کے گزار سکتے ہیں
کہ جی امام علی علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنے زمانے کے لوگوں سے ناراض ہو کر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ زمانہ خراب ہے اور برے کو اچھا اور اچھے کو برا بناتا ہے اور یہ وہ. ہم بہت آسانی سے یہی سب باتیں کر کے آگے نکل جاتے ہیں. لیکن میں نے وہاں پر اسی بات کو پوائنٹ آؤٹ کرانے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیں امام علیہ السلام یونیورسل ٹروتھ سمجھا رہے ہیں ہمیں، زندگی کی حقیقت سمجھا رہے ہیں، اگر ہم اس دوسری نظر سے دیکھنے کے قابل ہوں. لیکن کیونکہ ہم جذباتی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ ہم جو ہیں وہ اسی طریقے سے غصہ ہو کے لوگوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، برائی کسی کی اچھائی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ معصوم بھی اسی طریقے سے بات کرتے ہیں. یہ پرابلم ہے نا بہت زیادہ. چلیں تو اگلی دفعہ میں کوشش کروں گا کہ ڈسکشن تھوڑا کم ہو، ٹھیک ہے سر. تاکہ ہم ذرا آگے بڑھ سکیں انشاءاللہ اپنے قرآنک ڈسکشن میں. صحیح، چلیے فی امان اللہ، خدا حافظ. جزاک اللہ خیر. شکریہ سر. جزاک اللہ، خدا حافظ. خدا بہت شکریہ سر، سلامت رہیں، بہت اللہ حافظ.